ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ZQ پروڈکشنز اور میں ہوں عبد الرحمن الوی۔ آج 7 فروری ہے، 7 فروری۔ کل انشاءاللہ 8 فروری 2024 ہے، اور کل پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، اور یہ ووٹ آپ کے پاس اس ملک کی امانت ہے جس کو آپ نے کاسٹ کر کے ادا کرنا ہے۔ اور ادا ایسے نہیں کرنا کہ صرف باتوں کے پیچھے لگ کر یا کسی کے جھوٹے وعدوں کے پیچھے لگ کر آپ نے اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ کسی کی جھولی میں نہیں ڈالنا، بلکہ یہ اگر قوم کی امانت ہے تو آپ نے انتہائی سوچ بچار سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے کون اچھا ہے۔ اپنے گلی محلے کی سیاست سے نکل کر اپنے ملک کو مقدم رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے اور وطن عزیز کے لیے کام کیسے آ سکتی ہے۔ میری نالی اس بندے نے بنا دی ہے تو میں ووٹ اس کو دوں گا۔ میرے گھر میں، میرے صحن میں، میرے گلی میں جو ہے وہ کسی نے اینٹیں لگوا دی ہیں تو میں ووٹ اس کو دوں گا۔ اس چیز کو قطع نظر بھول جائیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی محبت آپ کے ملک سے ہونی چاہیے، آپ کے وطن سے ہونی چاہیے، آپ کے اس ہوم لینڈ سے ہونی چاہیے جس نے آپ کو رہنے کی جگہ فراہم کی ہے، جہاں آپ آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ MP نے مجھے ووٹ، میرے گاؤں میں جو ہے وہ سیوریج لگوا دی ہے، یا میرے گاؤں میں جو ہے وہ کسی نے ٹف ٹائل لگوا دی ہے، مجھے نالی کی گرانٹ دے دی ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا، چاہے وہ کرپٹ ترین بندہ ہے۔ نہیں، میں نے پارٹی کو دیکھنا ہے۔ پلیز پارٹی کو دیکھیں کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ کو دے رہا ہے تو وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا، وہ حکومت پاکستان کے فنڈ ہے، وہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کو دے رہا ہے، آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ MPA MNA حضرات جو ہیں یہ آپ کے مالک نہیں ہیں، ان سے مت ڈریے، ان کے آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ اپنے ملک کو مقدم رکھیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، آپ کے ملک کی اکانومی بہتر کر سکتا ہے، آپ کے ملک کی معیشت کو سٹرونگ کر سکتا ہے، خدا را اس کو ووٹ دیجیے۔ آپ دیکھیے باتیں سارے کر لیتے ہیں، باتیں میں کر لیتا ہوں، میں بڑی بڑی باتیں کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں فتح پور شہر میں جو ہے وہ فلائی اوورز بنا دوں گا، میں کہتا ہوں میں فتح پور شہر میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا۔ کیا فیکٹس اینڈ فگر یہ بات مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہم نے سوچنا ہے، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے کہ میرے ملک کو کس نے کہاں تک پہنچایا۔ میری سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں۔ میں ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے پہلا جو اپنا ووٹ ہے وہ کاسٹ کیا 2013 میں، اور وہ ووٹ جو ہے وہ میں نے عمران خان کی تبدیلی کو دیا۔ عمران خان صاحب کی تبدیلی کو وہ ووٹ دیا، بائی چانس وہ ہار گئے، اور مولانا نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے۔ اور اس وقت جو 2013 میں ملک کی صورتحال تھی بڑی گمبھیر تھی، بڑی ہی پریشان کن تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ملک میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ CNG کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں، 2-2 3-3 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ وہ صورتحال یہ تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک دن میں 8-8 دھماکے، 10-10 دھماکے ہوا کرتے تھے، خودکش بمبار کہیں بھی جا کے بم پھوڑ دیتے تھے، اور چار لوگ کہیں کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے۔ وہ صورتحال تھی۔ کھاد کے لیے میرا ذمہ دار جو ہے وہ لائنوں میں لگا ہوا، دن اور رات کا اسے پتہ نہیں چلتا تھا، وہ لائنوں میں لگا ہوتا تھا اور کھاد پھر نہیں ملتی تھی۔ 2 کلو چینی کے لیے لائن میں لگا جاتا تھا اور چینی نہیں ملتی تھی۔ پیٹرول 110 روپے لیٹر پہ پہنچ چکا تھا، اور ملک میں زندگی گزارنا جو ہے وہ محال ہوتا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی میں دوست ممالک ہمارا ساتھ دینا چھوڑ چکے تھے۔ پھر 2013 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مہنگا منصوبے ہوئے یا سستے ہوئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں پڑھتا تھا اور پڑھاتا، ٹیچنگ بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ۔ تو میں دیکھتا تھا کہ اس وقت رات کو ہم جو ہے وہ چارجنگ لائٹیں لگا کے پڑھا کرتے تھے، دیوے کی لائٹ پہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن پھر 2013 کے بعد الیکشن
ہوئے، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 سے 5 سال کے اندر 3 سے 4 سال کے اندر ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، ملک میں ہمارے اقوام عالم کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، خارجہ پالیسی ہماری جو ہے وہ سٹرونگ ہوئی۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر CNG کی وہ لمبی لمبی لائنیں ختم ہوئیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں، مہنگائی میں کمی واقع ہوئی اور پاکستان کا ایک مقام جو ہے وہ بہتر ہوا، اور کرپشن میں پاکستان میں کمی آئی، یعنی کہ کم لوگوں نے کرپشن کی، تھوڑی کرپشن ہونا شروع ہوئی۔ 2018 تک ملک اس صورتحال میں آ چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دوست، بہت سے دوست ہیں، ان سے میں پوچھتا تھا کہ یار آپ کام پہ نہیں گئے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار 6 ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ فیکٹریاں بند رہتی ہیں، گیس نہیں ہے۔ لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں پورے ملک میں گیس موجود ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، صنعتیں بحال ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں، موٹر ویز کا جال ہے، سڑکیں بن چکی ہیں، ہاسپٹلز میں فری ادویات تھیں، یعنی کہ آپریشن فری ہو رہا تھا، ٹیسٹ فری تھے، میڈیسن فری تھی۔ پھر یہ صحت کارڈ کا ایک اضافہ کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں صحت کارڈ کو 10 لاکھ دیا گیا کہ 10 لاکھ روپیہ ہر بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن 10 لاکھ ڈالنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے آپریشن کی سہولت ختم ہوگی، میڈیسن کی سہولت ختم ہوگی، ٹیسٹ فری کی سہولت ختم ہوگی، جس سے کیا ہوا کہ غریب بندہ جو تھا، جس کو بیمار زکام تھا، جس کو چیسٹ انفیکشن تھا، جس کو گلے کا مسئلہ تھا، جس کو سر درد تھا، اس کو تو دوائی جو ہے وہ پیسوں کی لینی پڑی۔ لیکن جس کی میجر کوئی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، میجر کوئی آپریشن تھا، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا، وہاں اس کا فری علاج ہو گیا، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن علاج کیسے ہوا کہ اگر 10 روپے کا علاج تھا تو اس پہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ 1000 روپیہ کاٹ لیا۔ اگر 10,000 کا آپریشن ہوا تو اس پہ 2 لاکھ روپیہ کاٹ لیا۔ میرے غریب کا پیسہ جو ہے وہ امیر کی جیب میں ڈال دیا گیا۔ تو صحت انصاف کارڈ کا ایک فائدہ ہونا تھا جس کو غلط انداز میں رنگ دیا گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ میرے ملک کا پیسہ جو ہے وہ غریب کو جو ملنا تھا وہ امیر کی جیب میں چلا گیا، اور نقصان میرے ملک کو ہوا۔ تو اب کیا ہوا؟ غریب کو اس کا کیا نقصان ہوا؟ غریب کو اس کو نقصان یہ ہوا کہ جس کو چیسٹ انفیکشن تھا، جس کو گلا خراب تھا، جس کو بخار تھا، جس کو چھوٹی موٹی بیماری تھی، جس کا صحت کارڈ پر علاج میسر نہیں تھا، وہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں صرف ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی لکھ کے دے دیتا ہے، جی بازار سے لے لیں۔ تو یہ میرے ملک کو نقصان ہوا۔ تو خدا را اس وقت ووٹ سوچ کر دیں، جذبات سے ووٹ نہ دیں۔ کہ میں پوچھتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ تم عمران خان کو ووٹ کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی بس ہم نے عمران کو ووٹ دینا۔ بھئی کیوں دینا ہے؟ کوئی خوبی بتائیں، کوئی خامی بتائیں۔ خامی خوبی کوئی نہیں ہے جی، بس یہ ہماری ضد ہے، پیشن ہے۔ تو یہ پیشن ہوتا ہے، یہ جو ضد ہے یہ کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آپ کے ہیروز کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کے فین فالوئنگ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کتنے اس کے فین فالورز ہیں۔ کیونکہ جب جو فالورز ہوتا ہے، جو فین ہوتا ہے، وہ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ کام کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ وہ اس سے جسٹ یہ سوال کرتا ہے کہ سر میرے ساتھ تصویر بنوا لیں، میرے ساتھ سیلفی لے لیں، میرے ساتھ آپ چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ وہ اس سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، جبکہ الیکشنز میں ہمارے جو کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ، ہمیں ان سے شکوہ شکایت کرنے کا پورا حق ہے۔ تو خدا را جذبات میں آ کر ووٹ نہ دیں، یہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے۔ سوچیں سمجھیں اور پھر ووٹ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے اب اپنی پارٹی بدل لی تو لوگ مجھے لوٹا کہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو حقیقت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ووٹ دیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ گالی گلوچ سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور ایک اچھے اور پکے اور مستحکم پاکستان کی امید رکھتے ہوئے کل 8 فیبروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔